پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. شیخ صاحب تو پھر معاملہ یہ ہوا کہ حالات جو ہیں پہلے بھی ایسے ہی تھے, ہمیں ذرا تھوڑا سے تحمل سے کام لینا چاہیے اور بلڈ کرنا چاہیے تھوڑا تھوڑا. دیکھیں, ہم بنیادی طور پر گوشت خور جذباتی لوگ ہیں. یہاں نہ بلڈ ہونے کا پتہ لگتا ہے نہ ری بلڈ ہونے کا پتہ لگتا ہے. 3 سال کے بعد دیکھو تیونس میں کسی آدمی کوئی میں نے آرٹیکل نہیں پڑھا. تیونس کی اکانومی ہم سے بہت بہتر ہے, ان کے پاس آئل بھی ہے. کوئی تیونس کا ہوٹل ایسا نہیں ہے جو خالی ہوتا ہو, کمرہ نہیں ملتا ہے. پاکستان نہیں ہے کہ 20% پہ ہو گئے, آج سے 10 سال پہلے جو ہوٹلوں کے ریٹ تھے اس ریٹ پہ آ گئے, پھر بھی کمرے میں کوئی نہیں ہے. دیکھیں نا, 120 and 40% ان کی آکوپینسی اور ہم چلے گئے 20% پہ. یعنی فلو تھا. ایک آدمی نکلا ہے, ایک آدمی کی ریڑھی اٹھائی گئی ہے, اور ایک آدمی کی ریڑھی اٹھائی جانے پر اس نے اپنے آپ کو آگ لگائی ہے. ایک آدمی کھمبے پر چڑھا لگا, قوم باہر نکل آئی ہے. آپ کے فکرے کو سارے دن میں نے دہرایا کہ لوگوں کو جینے کا حق دو. لوگ ان حکومتوں سے صرف یہ مانگتے ہیں. دیکھیں, جب سکول جاتے ہوئے بچے محفوظ نہیں ہیں, جب ان کی ذریعہ معاش دیکھیں جو کچھ کھا رہے ہیں لوگ راس کھا رہے ہیں. بڑے بڑے شرفاء نے اپنی بیسک جو ان کے پاس ارننگ ہے ان کی 50 سال سے 10 سال سے 20 سال سے 30 سال سے ان کو کھا رہے ہیں. کوئی عام جو لیبر کلاس ہے وہ اس کی آنکھوں میں خون ہے. یہ اسی فکرے پر رکتے ہیں. پروفیسر صاحب جو تیونس کا ذکر کر رہے ہیں اس میں جو 3 محرکات بیان کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ ٹاپ ایلیٹ کی کرپشن, جو خاندان تھا وہ کہہ رہے تھے کہ نہ صرف وہ خود لیتے ہیں بلکہ جو آپ کا حصہ وہ بھی چھینتے ہیں. یہ اس کے اوپر وکی لیکس جو ہیں. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ان امپلائمنٹ, اور تیسرا یہ انفلیشن, لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دی اور جیسا کہہ رہے کہ ٹریگر ہوا اور ہر طرف پھیل گیا. تو اس کا کچھ نہ کچھ تو تدارک کرنا ہوگا نا, ہمیں کہیں نہ کہیں تو ہمیں راہ دکھانی ہوگی لوگوں. طلعت, میں آپ سے ایک بات کہوں گا اور شاید تھوڑی سی عجیب لگے, لیکن میں اس چیز پہ تیار ہوں کہ ہم کبھی بیٹھ کے اس پہ 2-3 گھنٹے بھی اگر گفتگو کرنی پڑے. تیونس آج بھی ہم سے 40 سال پیچھے ہے سیاسی طور پر. تیونس میں جو آج ہوا ہے پاکستان میں یہ 67-68 میں ہوا تھا. سارے حالات, انفلیشن کا معاملہ تھا, چینی تھوڑی سی بڑھ گئی, ایک لڑکوں کی بس کہیں سے اسکول کالج کی آ رہی تھی اور اس کو پولی ٹیکنک جو بعد میں بند کر دیں گے, ٹھیک ہے, یہ وہاں پہ پڑھتے تھے. بالکل, یہ تو گورنمنٹ کالج میں تھے. میں نے 6 نومبر 1968 کو اس کو ٹھیک ہے نا. ٹھیک, تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہم پاکستانی قوم اس سے بہت آگے نکل گئی. ٹھیک, ہمارے مسائل بھی ان کے مقابلے میں بالکل مختلف ہیں. تیونس کی سرحدوں پر وہ جنگ نہیں ہو رہی جو ہمارے سرحدوں پر ہو رہی ہے. تیونس کی سوسائٹی کے اندر وہ کنفلکٹس پیدا نہیں ہوئے جو ہماری سوسائٹی کے اندر کنفلکٹس پیدا ہو چکی ہیں. اور پھر ہمارے دوسرے ایشوز بھی ہیں کہ تیونس میں ہماری طرح سے ہوموجنائزڈ سوسائٹی ہماری نہیں ہے, ان کے ہاں ایک ہوموجنائزڈ سوسائٹی بھی ہے. لہذا وہ بالکل ایک مختلف مثال جو بیٹھتی نہیں, ہمارے یہاں نہیں بیٹھتی ہے. صرف ایک چیز کامن ہے کہ ان کا بھی چنبیلی کا پھول جو ہے وہ قومی نشان ہے اور ہمارا بھی چنبیلی کا پھول, اس کے علاوہ نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر رشید صاحب, دنیا اسلام کے ہر دوسرے ملک نے اپنے اوپر دیکھنا شروع کر دیا. ہندوستان کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ذرا تیونس کی طرف دیکھیں, اس نے ہمیں راہ دکھا دی ہے. What about Morocco? What about Algeria? What about دیکھیں مجھے بتائیے, میں سوری میں ایک جملہ کہہ کے پھر شیخ صاحب کو موقع دے دیتا ہوں. جو سول سوسائٹی کی جو ایمرجنس ہمارے ہاں ہوئی ہے اور اینٹی اتھارٹیرین لڑائی جو ہماری سول سوسائٹی اس وقت لڑ رہی ہے, وہ دنیا کے کسی مسلمان ملک میں ابھی وہ لڑائی شروع بھی نہیں ہوئی. مار کے سول سوسائٹی کا برا حال نکال دیا. میری گزارش, لیکن اس کی فتوحات بھی ہیں. سر میری گزارش طلعت صاحب یہ ہے, دیکھیں جس ملک میں بلوچستان میں معذرت کے ساتھ ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے, آئی ڈی کارڈ دیکھ کر پنجابیوں کو مارا جاتا ہو, جس ملک کے کراچی جیسے شہر میں یعنی بلا تمیز بسوں پہ فائرنگ کی جاتی ہو, جس ملک میں پکڑنے کے آؤ تو وہ 500 موٹر سائیکل والے پکڑے گئے, 700 اور 200 ہے نہیں, اس ملک میں کوئی مافیا کا آدمی نہیں پکڑا جا رہا. اگر پکڑا جا رہا ہے تو عوام کے سامنے نہیں آ رہا کہ اس کی تسلی ہو گئی یار ہی از دی مین, ہی از دی کلر, ہی از دی ٹارگٹ کلر. خواہ وہ پنجابی ہے, خواہ وہ پختون ہے, خواہ وہ مہاجر ہے, لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار اس کو ٹکٹکی پہ چڑھا دیا گیا, اس نے ناحق لوگوں کا خون لیا. اور اب یہ قوم من حیث القوم لسانیت میں تقسیم ہو رہی ہے, صوبائیت پہ تقسیم ہو رہی ہے,
مذہبی فرقہ بندی میں تقسیم ہو رہی ہے. کاظمی صاحب سے معذرت کے ساتھ ہماری ایفرٹس جو ہیں، جو ایک ایفرٹس تھی کہ ہم سارے بھائی بھائی ہیں، آج بڑا مشکل ہے کہ ہر فرقے والا دوسرے فرقے کو یہ کہے کہ یار ہم بھائی بھائی ہیں. بات کرنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے. سر نہ صرف بات کرنا مشکل ہے، ہمارے محلوں میں ایسے حالات تھے کہ ہم ایک دوسرے کے دنوں میں ایک دوسرے کے معاملات میں اتنے کوآپریٹو ہوتے تھے کہ یہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ ان کا عقیدہ کیا اور ہمارا عقیدہ کیا ہے. آج کل جان کی امان نہیں ملتی. لیکن کاظمی صاحب اگر آپ دیکھیں کہ جو بنیادی طور پر عام لوگ جو ہیں، جو دہاڑی گزارتے ہیں اور کوئی سیونگز نہیں ہوتی، وہ مشکل گزارا کرتے ہیں، وہ صرف سادہ سا سوال پوچھتے ہیں جی کہ کیا پاکستان 3 سال پہلے جو صورتحال تھی اب وہ بہتر صورتحال میں ہے یا بہتر صورتحال میں نہیں ہے. وہ کوئی جو بہت زیادہ باریک تجزیہ نہیں کرتے اس کا. جو اب آپ نے وار آن ٹیرر کا ذکر کیا، افغانستان کا ذکر کیا، حالات خراب ہیں. آپ کا ایف بی آر کا چیئرمین یہ کہہ رہا ہے اکانومی کے اوپر، اسٹیٹ بینک کا گورنر یہ کہہ رہا ہے. اور پھر جو ہم طور طریقے دیکھتے ہیں عمرہ کے اور زوما کے اور کرپشن کی سٹوریاں جب ہم سنتے ہیں، کورٹ کے اندر بھی ریزونیٹ کرتی ہیں، تو بہت بڑا تضاد ہے. اس کو ایڈریس کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. میں اس کروں گا کہ یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ خرابی ہے اور ایک ڈسٹورشن لمحہ بلمحہ ہو رہی ہے. ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے بدتر نظر آتا ہے اور یہ ایک کنٹینیوٹی ہے، یہ ہماری تاریخ کا ایک تسلسل ہے جس کو آپ لے کے چلیں. تو اس کی بہتری کے لیے ہم، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کوئی ایک پارٹی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے. ریکنسیلیشن جو ہے یہ ہماری مجبوری ہے، یہ وقت کی آواز ہے، اور کرپشن جہاں بھی ہے اسے ختم ہونا چاہیے، اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن میں عرض کروں گا کہ صرف اتنی بات کہ آج کل جس طرح یعنی جو کہا جاتا ہے، جو بتایا جاتا ہے، اس پر یقین کرنا مشکل ہو گیا ہے.